حالات، جنت کی نہریں اور مختلف نعمتوں کی شکل اختیار کرتی ہیں، اور اعمال بعد بچھو، سانپ اور آخرت کے کئی اور مشکل مسائل اعمال بعد یہ شکل اختیار کریں۔ اسی طرح ہمارے اندر الحمدللہ ایک ہمارے مہربان روحانی شخصیت ماشاءاللہ موجود ہیں۔ الحمدللہ یہاں کئی ساتھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نوازا ہے، مگر وہ حضرات اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ہمیں اس بارے ظاہر کیا جائے۔ اسی لیے اس حضرت نے یہ جو کچھ فرمایا، جو میں ابھی آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، انہوں نے ساتھ یہ شرط لگائی کہ میرا ذکر نہیں کرنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا یہ بہت ہی ایک ہمارے لیے عجیب خوشخبری ہے، بلکہ میں غور کرتا رہا ان کی بات سننے کے بعد، ایسی کوئی نظیر مجھے پہلے میرے سامنے نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری کیفیت میں یہ آیا کہ میں نے دیکھا کہ دعائے حضب البحر خود اپنے پڑھنے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ایک عجیب ہمارے لیے جو ہے خوشخبری ہے کہ خود دعا حضب البحر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے ایک ہاتھ عطا فرمائے، وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دعا حضب البحر خود پڑھنے والوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت خود ہی متوجہ ہے ہماری طرف۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور بڑی اچھی خوشخبری، اچھی اپنی کیفیت بیان فرمائی کہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا چاروں طرف اندھیرا ہے، ایک خیمہ ہے جس میں بہت ہی روشنی ہے، اس خیمے میں حزب البحر پڑھنے والے حضرات موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برکات اور انوارات سے ہمیں مالا مال فرمائیں گے اپنے کرم سے۔ اسی طرح ایک اور دوست نے بھی اپنی کیفیت بیان کی، انہوں نے بھی یہ شرط لگائی کہ نام ذکر نہیں کرنا، کہ ایک بستی ہے، وہاں سب سفید گھر ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو کچھ چن رہے ہیں۔ ایک خیمہ ہے جس میں روشنی ہے، وہ فرماتے کہ میں اس خیمے کی طرف آیا تو میرا نام لیتے ہیں کہ وہاں اس خیمے میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے ہیں،
اور ایک بزرگ مراقبے میں بیٹھے ہیں، تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ حضرت شیخ شاذلی رحمہ اللہ ہے۔ تو الحمدللہ یہ اچھے کیفیات ہیں، اچھے خواب ہیں، اچھے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ نوازیں گے۔ تو اس کے بارے آپ حضرات سے ایک تو یہ گزارش ہے کہ ہمارے اس طریقہ کار میں کسی قسم کی اصلاح کی ضرورت سمجھتے ہیں، اس سے بہتر آپ کے ذہن میں کوئی طریقہ ہے تو آپ بھی سرپرست ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ کھل کر بلا تکلف فرما سکتے ہیں کہ یہ کام اس طریقے سے ہونا چاہیے، اور اپنے جو اکابر ہیں، اپنے جو بزرگ ہیں، ان کے طریقہ کار کو برقرار رکھنا ہے۔ ہم نے کوئی اپنے وہ نہیں کرنا۔ آپ مجھے بہترین مشورہ دے سکتے ہیں، اگر ویسے تو ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، میں بڑا بلا تکلف بندہ ہوں، اگر اس طرح بھی آپ مناسب نہ سمجھیں تو آپ مجھے تحریرم دے دیں، انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کریں۔ باقی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حزب البہار پڑھنے میں میرے کوئی 2.5 منٹ لگتے ہیں، اس کو یاد کر لو۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بڑے آسان طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، اس میں آپ بہت سے برکات دیکھیں گے، اور یہ برکات آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے معاملے میں، معاشیات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ہی برکات رکھے ہیں۔ اللہ رزق میں برکت دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ میری طرف سے ہے، مجھے اپنے بزرگوں نے اس کی تاکید نہیں کی، میں عرض کر رہا ہوں، یہ بہتر ہوگا کہ ایصال ثواب تمام اہل اسلام کو اصلاح ثواب، اور جس سلسلے میں ہمارے جو بزرگ ہیں حضرت مولانا امیر محمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت قمر الدین حضرت پوری رحمہ اللہ، حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، حضرت شیخ امداد اللہ مکی رحمہ اللہ، اور سید زین العابدین رحمہ اللہ۔ مجھے اجازت، ہاں کچھ مہمان، جی آپ کو بہت شکریہ۔ ان کو ایصال ثواب کرتے رہے، انشاءاللہ ایصال ثواب سے مزید برکات اور ان حضرات کے توجہات مزید آتے ہیں۔ ایصال ثواب، اور اللہ نہ کرے اگر کوئی مشکل درپیش ہوتی ہے تو یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حزب البہار 40 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مشکل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ باقی حزب البہار میں ماشاءاللہ بہت جامع جملے موجود ہیں، آپ حضرات کو خدا نہ کرے کسی قسم کی پریشانی ہے، آپ کے منشا کے مطابق جہاں جو جملہ موجود ہے آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مشکل آسان فرمائیں گے۔ مثلا رزق کے بارے فارزقنا فإنک خیر الرازقین، اسی طرح حفاظت کے بارے فاحفظنا فإنک خیر الحافظین، کوئی مشکل ہے اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا،
تو अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई दीन दुश्मन है, जाने नहीं छोड़ता। शाहतुल वजू वक़द खाब मन हमल ज़ुल्मा, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह जामे दुआ है। इसमें जो इंसानी ज़रूरियात हैं उसके लिए माशाअल्लाह सारी दुआएं मौजूद हैं। तो इसको पढ़ें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हिज़्बुल बार के बरक़ात अनवारात से मालामाल फरमाए और हज़रत शेख शाज़ली रहमतुल्लाह का फैज़ हमें नसीब होता रहे। और अपने दोस्तों में से दोस्तों ने दुआओं का जिक्र किया है, तो इंशाअल्लाह सब दोस्तों के लिए दुआ भी करेंगे मिलकर। और हमारे दोस्त अब्बासी साहब, ये माशाअल्लाह थोड़ी दिन हुए आप हज़रात ने भी ये कुछ खबरें सुनी होगी। राजा सकलैन का केस था, इनको बड़ी सख्त सुनाई गई, तो अल्लाह ने एहसान किया। सब अल्लाह के फजल से 3 साथी थे, मरे हुए, उधर भी तशरीफ लाए हुए हैं, बड़ी खुशी हुई हमें। और भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ माशाअल्लाह बड़े कीमती साथी मौजूद हैं, तो सबके लिए दुआ भी करेंगे। और मेरे लिए जो हुक्म हो वो भी आप बिला तकल्लुफ, या कोई उस्तादी शिगिर्दी वाली बात नहीं। तो अगरचे उस्ताद का लफ्ज़ मुझे बहुत ही महबूब है, लेकिन आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे बुजुर्ग हैं यहाँ पिका। और रही बात, कुछ दोस्त मुझसे कुछ वज़ाइफ पूछते रहे, जिन्नात तंग कर रहे, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। लेकिन इस मौके पर क्योंकि थोड़ी मसरूफ़ियत है, उसके लिए मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इनकार नहीं। आप बिल्कुल डट कर काम करें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मदद फरमाएंगे। उसकी कोई तरतीब बना लो, आप फिर आना चाहें तो मैं हाजिर, और अगर कुछ आप लोग ठहर जाते हैं तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। जो कुछ है इंशाअल्लाह आपके लिए हाजिर है। कोई साथी फरमाना चाहें तो बात करना चाहें, बिला तकल्लुफ बात करें।